بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M اردو پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک مظلوم کی فریاد ہے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں کے لیے بھی، اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے چیف جسٹس کے لیے بھی، اور ہمارے ریاستی اداروں کے لیے بھی۔ پھر فواد چودھری جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کی کلاس لے رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک مرتبہ پھر شیر افضل مروت کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ بڑا زبردست میچ پڑنے والا ہے، اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جس طرح فواد چودھری کے پاؤں پڑ گئی ہے کہ خدا کا واسطہ جانے دو، ہمارے کچے چٹھے مت کھولو، اور ہماری روزی روٹی لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی لاہور پریس کلب میں، ایک مظلوم باپ کی پریس کانفرنس تھی۔ اس کا بیٹا شکیل ترولی اور اس کا ایک دوست ایک حادثے میں جاں بحق ہوئے 2 سال پہلے، لیکن انصاف نہیں ملا، کیونکہ گاڑی چلانے والی جو خاتون تھی جس نے ان کو ٹکر ماری، وہ ایک بااثر شخصیت کی بیٹی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، تحقیقات تک رکوا دی گئی۔ اس کی گرفتاری ہوئی تو اس کو چھڑوا لیا گیا، اور اب وہ شخصیت پہلے لاہور میں تھی اور آج اسلام آباد میں اہم عدالتی عہدے پر آ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چل رہا ہے اس حوالے سے، لیکن جو ان کے والد ہیں انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ امید یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لیں گے اور اس مظلوم خاندان کو، ان بچوں کے والد کو انصاف واقعی فراہم کیا جائے گا۔ ورنہ تو پاکستان ہے جی، یہاں پہ تو طاقتور جو ہے وہ انتہائی طاقتور ہیں، وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، غریب اور مسکین کو کون پوچھتا ہے۔ تو اس وجہ سے دست بدست ریکویسٹ ہی ہے کہ اس مظلوم کی فریاد کو سنا جائے، اور انصاف کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اس شخص کے خلاف یا ان افراد کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جن کی فیملی پہ، جن کی بیٹی پہ یہ الزام ہے کہ وہ ان کو حادثہ تو چلو ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا جی اس قتل کی وہ ذمہ دار ہیں جن کو بچا لیا گیا۔ تو بہت بڑا یہ ایک ایلیگیشن ہے، سنگین الزامات ہے۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ اس والد کو بھی انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں فواد چودھری کی طرف۔ اس میں لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے، اس کے جو کرتا دھرتا ہیں، جس میں اسد کیسر بھی ہے، خود عمر ایوب بھی ہے، ایک دو اور نام ہیں، عامر ڈوگر بھی ہے، انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے، کیونکہ آج کل اسلام آباد میں ہی ہے۔ ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے ترلا منت کیا ہے کہ خدا کے لیے کہ تم ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، اور یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ موجودہ قیادت نائل ہے، چاہتی نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے، ایسی باتیں مت کرو، کیوں ہماری روزی روٹی کے پیچھے پڑ گئے ہو، تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا جی میں تو آپ لوگوں کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ مجھے اوڑے نہیں کرتے۔ تو انہوں نے پھر ان کو لولی پاپ دیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ آپ کا فیصلہ عمران خان صاحب خود کریں گے، کل انہوں نے کہہ بھی دیا ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے اس میں اتنا نہ جائیں، وہ آگے نہ جائیں، یہ بیانات بند کریں بس۔ تو اس نے کہا میری یہ مثبت تجاویز ہے، یہ آپ اسٹیپ اٹھائیں تو پھر ہم مل جل کر جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک پہلو۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مثبت تجاویز کے اوپر غور کریں گے اور بانی چیئرمین تک پہنچا بھی دیں گے، کل ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہے۔
جمعرات کو ملاقات ہے۔ اب دوسرا پہلو ہے کہ رؤوف حسن، شعیب شاہین اور اس طرح کے دو چار جو آئے پی ٹی آئی میں، شبلی فراز، تو ان کی وہ، اور شیر افضل مروت خود، اس کی وہ فواد چودھری کلاس لے رہا تھا۔ تو وہ جناب اب شیر افضل مروت جو کہ خاموش ہو کے لندن بیٹھا ہوا تھا، اب وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ کہتا جی اب میں اس کے جواب دوں گا۔ اس نے کہا جی، یہ کہا کہ یہ تو ایسے بھاگا تھا جس طرح کوئی ہتھنی دوڑتی ہے۔ تو فواد چودھری نے آگے سے کہا، اس نے کہا کہ یہ تو فلموں کا ایک ولن ٹائپ بندہ ہے جو کہ ہر وقت نشے میں رہتا ہے، اور اس کی لائف بس 2-2.5 سال ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، بلبلا، پانی کا بلبلا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، آیا ہے بیٹھ گیا، تو بس یہ ابھی کوئی اپنے آپ کو لیڈر سمجھنے لگ گیا۔ تو وہ کافی گاڑی چھنی ہے۔ تو اب میں اور آپ انتظار میں ہوں گے کہ یہ میچ، کیونکہ فواد چودھری نے بھی جواب دیے بغیر نہیں رہنا اور شیر افضل مروت نے بھی جواب دیے بغیر رہنا۔ تو یہ کافی سوشل میڈیا کے لیے اور ٹی وی چینلز کے لیے مواد اور کنٹینٹ جو ہے وہ مل جائے گا کہ یہ جناب ایک دوسرے کی جو ہے وہ پتلونیں اتاریں گے، شلواریں اتاریں گے، اپنے پیٹوں سے جو ہے وہ کپڑا اٹھائیں گے اور دکھائیں گے کہ پی ٹی آئی کیا ہے۔ شاندانہ گلزار تو آلریڈی کہہ چکی نا، وہ بھی پھنس گئی، اس کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ اس نے صحیح بات کی، اس نے کہا کہ وہ جو شین گروپ ہے، یعنی کہ شاہ محمود قریشی گروپ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے ہو رہے ہیں، وہ باہر آ جائے گا اور پھر جناب اس کے جو ہم خیال ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور یہ جا وہ جا۔ اس نے اس قسم کے کوئی بیانات دے دیے۔ اس کے پیچھے بھی یہ موجودہ قیادت پڑ گئی کہ ہاں تم نے ایسی بات کی، کوئی تمہاری جرت کیسے ہوئی، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، یہ جو باتیں، یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ تو پردہ داری ہے۔ اور پی ٹی آئی کے اندر تفریق، تقسیم، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ سب کچھ چلتا ہے، کیونکہ اس وقت پارٹی کے اندر لیڈرز بہت ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو عمران خان کے قریبی سمجھتا ہے کہ عمران خان صرف میرے مشورے پہ عمل کرتا ہے، حالانکہ عمران خان کسی کے مشورے پہ عمل نہیں کرتا سوائے بشرا بی بی کے، وہ بھی اس کا مرشد ہے، باقی وہ اپنی من نہیں کرتا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ تو یہ سلسلہ ہے جناب، یہ باتیں ہیں، تو میں نے کہا آپ کے نالج میں لائیں، تو یہ چل رہا ہے۔ تو باقی بات وہیں پہ ختم کرتے ہیں، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، اس غریب باپ کو انصاف جو ہے وہ دیا جائے، اور انصاف تو انصاف کے ایوانوں میں بیٹھنے والے جو ہمارے ججز صاحبان ہیں وہی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ جو ملبہ گرا ہے ان کے اپنے گھر پہ گرا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ پاکستان زندہ باد۔